عزیزان گرامی، آپ سب کی خدمت سلام عرض کرتے ہیں۔ جو لوگ اس کلاس سے تاریخ اسلام میں شرکت کر رہے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اسلام کو صحیح معنی میں سیکھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ معراج مصطفیٰ ہے، اور وقت ملا تو انشاءاللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں ان کی مصلحت کیا تھی اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، 17واں سورہ ہے قرآن مجید میں۔ اس کی پہلی آیت ہے یہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک حصہ میں مسجد الحرام سے اس مسجد اقصی تک لے گیا جس کے گرد و پیش ہم نے برکت دی ہے، تاکہ ہم انہیں اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ بڑا سننے والا بڑا دیکھنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید میں دو صورتوں میں ذکر ہوا ہے معراج کا، ایک سورہ یہ بنی اسرائیل ہے اور دوسرا سورہ نجم ہے۔ تو رات کی تاریکی افق پر چھائی ہوئی تھی اور ہر سو خاموشی تھی۔ سرور کائنات فخر انبیاء ادائے فریضہ کے بعد استراحت کرنا چاہتے تھے کہ آواز جبرائیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں ٹکرائی۔ آواز میں پیغام تھا کہ آج آپ کو دور دراز کا سفر درپیش ہے اور میں بھی آپ کا ہم سفر ہوں، اور یہ سفر مرکب پیما یعنی براق کے ذریعے طے ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاندار سفر کا آغاز اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی بنت ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے کیا۔ اسی سواری کے ذریعے بیت المقدس کی طرف جو اس وقت اردن میں واقع تھا روانہ ہوئے۔ کچھ تاریخی جگہوں پر رکے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی زادگاہ اور انبیاء علیہ السلام کے آثار دیکھے۔ بعض جگہوں پر نماز ادا کی۔ بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، پھر اس سفر کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا اور اسی مقام سے آسمانوں کی طرف پرواز کی۔ ستاروں اور نظام جہان بالا کا مشاہدہ کیا، نبیوں کی ارواح اور فرشتوں سے ہم کلام ہوئے، بہشت اور دوزخ کا معائنہ کیا، اور اس کے نتیجے میں رموز ہستی، اسرار جہاں، وسط عالم اور اثار قدرت خداوند لا یزال سے کاملاً آگاہی پیدا کی۔ پھر اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہنچے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا سایہ تھا۔ مانوی قرب میں وہاں حضور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند کے حضور اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم تر کا فاصلہ رہ گیا، اور پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ السلام علیکم۔ بعض روایات کے مطابق نماز امت اسلامی پر فرض ہوئی۔ یہ سفر کا آخری مرحلہ تھا، اور پھر جس طرح پہنچے تھے اسی طرح واپسی کا سفر شروع ہوا۔ واپسی پر بیت المقدس پر اترے اور مکہ کی طرف سفر شروع ہوا۔ راستے میں قریش کے ایک تجارتی کاروان کو دیکھا کہ وہ اپنا اونٹ گم کیے ہوئے تھے،
آپ نے ایک برتن سے پانی پیا اور باقی کو انڈیل دیا اور طلوع فجر سے پہلے براق کے ذریعے مکہ کی سرزمین پر پہنچے اور جناب ام ہانی کے گھر نزول کیا۔ پہلی بار اس راز کو حضرت علی کی ہمشیرہ جو رسول پاک کی بھی کزن تھی ام ہانی ان سے بیان کیا۔ اسی دن کی رات نہ آئی تھی کہ یہ بات قریش کے تمام لوگوں اور سرداروں کو معلوم ہو گئی۔ داستان معراج حیرت انگیز سیر، یہ قریش کے وہم و گمان اور فکر اندیشہ میں آنے والی چیز نہیں تھی۔ یہ سن کر وہ پہلے سے زیادہ غضبناک ہوئے۔ قریش نے کہا کہ ایسے لوگ ہم میں موجود ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہے۔ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کی عمارت کی خصوصیات پوچھنا شروع کی۔ آپ نے سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کاروان قریش آ رہا ہے، صبح سورج نکلتے ہی ان کا کاروان مکہ میں داخل ہوگا اور کاروان میں سب سے آگے ان کا خاکستری رنگ کا اونٹ ہوگا اور ان کے برتن سے پانی کا پینا بھی آپ نے بتا دیا۔ اگلے دن یہ سب باتیں درست ثابت ہوئی، لیکن اس کے باوجود قریش کے سردار جو ہیں وہ ایمان نہ لائے۔ تو یہاں پر سید العلماء علامہ سید علی نقی نکن مرحوم آل اللہ مقامہ کی تحقیق ہے۔ وہ فرماتے ہیں اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت معراج کا ترجمہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد الحرام سے انتہائی اونچے سجدہ کے مقام تک، یعنی انہوں نے مسجد اقصی کا جو ترجمہ کیا ہے وہ مسجد اقصی یعنی یہ جو بیت المقدس ہے یہ ترجمہ انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد الحرام سے اونچے سجدہ کے مقام تک، مسجد اقصی مسجد کا معنی ہوتا ہے جہاں سجدہ کیا جائے، اقصی یعنی دور ترین نقطہ، تو لہٰذا انہوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ اپنے بندے کو لے گیا دور ترین نقطہ پر کہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، جس کے گرد و پیش ہم نے برکت ہی برکت قرار دی ہے تاکہ ہم انہیں دکھائیں اپنی کچھ نشانیاں، یقیناً وہ سننے والا بڑا دیکھنے والا ہے۔ پھر اس آیہ مجیدہ کی تفسیر میں علامہ سید علی نکن فرماتے ہیں یہ مشہور و معروف آیت واقعہ معراج سے متعلق ہے، کیونکہ زمانہ بنی امیہ میں المسجد الاقصی نام رکھا گیا ہے، پہلے اس کا نام بیت المقدس تھا، تو یہ بنی امیہ نے اس کا نام مسجد الاقصی رکھا ہے۔ مسجد الاقصی یعنی دور ترین والی مسجد کا مطلب یہ یعنی ایک تو مسجد الحرام ہے جو مکہ میں ہے وہ قریب ہے، اور یہ دور مسجد ہے مکہ والوں کے لیے، تو اس لیے اس کا نام مسجد الاقصی رکھ دیا گیا ہے۔ تو اہل سنت نے اس آیت میں جو المسجد الاقصی کا لفظ ہے اسے بیت المقدس پر ہی محمول کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سفر معراج کی پہلی قسط تھی جس کا یہاں قرآن مجید نے ذکر کیا، یعنی پہلے آپ کے لیے مکہ سے شام تک کی مسافت طے ہوئی اور پھر آپ آسمان پر تشریف لے گئے جس کا سورہ نجم کی آیات میں ذکر ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ تحریر کرتے ہیں یعنی خدا تعالی در شب معراج پیش از صعود بر آسمان ها ان حضرت را به مسجد بیت المقدس رسانید، یعنی معراج کی رات خداوند عالم نے آسمان پر بلند ہونے سے پہلے حضرت کو بیت المقدس پہنچایا۔ ہمارے مفسرین نے بھی اہل سنت کی ہی تفسیر کو جو انہوں نے مسجد اقصی کے متعلق کی ہے رد نہیں کیا ہے، مگر اس کی تائید میں معصومین کی روایت بیان نہیں کی، بلکہ اس کی نسبت انہی راویوں کی طرف دی ہے جو اہل سنت کے یہاں مقبول ہیں، لیکن اعتبار سند کے لیے ہمارے نقطہ نظر سے وہ معیار نہیں بن سکتے، اور اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں
کہ بنی امیہ کے زمانے کی اس اصطلاح کا وجود عہد تنزیل قرآن، یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بیت المقدس کو مسجد الاقصی نہیں کہتے تھے، لہذا ہم نے ترجمہ میں، علامہ نقل کہتے ہیں، لہذا ہم نے ترجمہ میں مسجد اقصی کا لفظ بطور نام کے نہیں بلکہ توصیفی حیثیت سے اس کا جو مفہوم ہے جو عالم بالا کے بلند ترین نقطہ پر منطبق ہے تحریر کیا ہے، اور اس کو علامہ نقل نے اپنی تفسیر فصل الخطاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 455 456 سورہ بنی اسرائیل کی اسی آیت کے ضمن میں نقل کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، معراج کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ لغت میں لفظ معراج عروج اور معرجن کے مصدر سے ہے، جس کے معنی میں ہے ترقی و کمال پانا، بلندی کی طرف جانا۔ عرجا یعرج عروجن و معرجن فی السلم ارتقا عرج بہی صعد بہی۔ معراج کے معنی سیڑھی کے ہیں، چونکہ سیڑھی کو استعمال کر کے بلندی پر جایا جاتا ہے۔ معراج یعنی سیڑھی کو معراج کہتے ہیں، یعنی وہ وسیلہ جس کے وسیلے سے نیچے سے اوپر کی طرف جایا جاتا ہے۔ تو اصطلاح میں معراج النبی وہ سیر اور سفر ہے جو رسول کریم نے مسجد الحرام یعنی مکہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی۔ مختلف روایات کے مطابق رسول پاک کے لیے براق نامی سواری لائی گئی، جس پر بیٹھ کر رسول پاک مکہ سے فلسطین بیت المقدس آئے اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف جانے کے لیے ایک نورانی سیڑھی لائی گئی اور آپ آسمانوں کی طرف گئے، جس کی وجہ سے اس واقعہ کو واقعہ معراج اور واقعہ اسراء کہا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت جس میں کہا گیا سبحان الذی اسری بعبدہ، تو پاک ہے وہ جو ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، کہ جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، یقیناً وہ خوب سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو اسراء کہتے ہیں یعنی سیر کو، لیکن وہ سیر جو رات کے وقت کی جائے۔ تو اس میں چونکہ آیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، تو یہ رات کے وقت ہوئی ہے، اس لیے اس کو سورہ کا نام اسراء ہے۔ بنی اسرائیل بھی اس کو کہتے ہیں، سورہ کا نام ہے۔ مفسرین کے مطابق واقعہ معراج کا یہ حصہ آپ کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی گئی، اور یہ کہ واقعہ رات کے کچھ حصے میں ہوا وہ اس سورہ بنی اسرائیل کی مذکورہ آیہ مجیدہ سے ثابت ہے، اور سدرۃ المنتہا تک اور کعبہ قوسین تک کے واقعات جو ہیں وہ سورہ نجم کی آیات سے ثابت ہوتے ہیں، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افا تمارونها افا تمارونه على ما يرى۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، قسم ہے ستارے کی جس وقت وہ افول و غروب کرے، نہ تو تمہارا ساتھی یعنی محمد منحرف ہوا ہے اور نہ ہی اس نے مقصد کو گم کیا ہے، اور وہ ہرگز بھی ہوائے نفس سے بات نہیں کرتا، جو کچھ بھی وہ کہتا ہے اس وحی کے سوا کچھ نہیں کہتا جو اس کی طرف وحی ہوتی ہے۔ اسے اس ہستی نے تعلیم دی ہے جو عظیم قدرت رکھتی ہے، وہی ذات جو حد سے زیادہ توانائی اور ہر چیز پر تسلط رکھتی ہے۔ جبکہ وہ افق اعلیٰ میں تھا، پھر وہ نزدیک ہوا، پھر اور نزدیک ہوا، یہاں تک کہ
اس کا فاصلہ 2 کمان یا اس سے بھی کچھ کم ہو گیا۔ یہاں خدا نے جس چیز کی وحی کرنی تھی اپنے بندے کو وحی کی۔ اس کے دل نے جو کچھ دیکھا اس میں ہرگز جھوٹ نہیں بولا۔ کیا تم اس چیز کے بارے میں جو اس نے دیکھا ہے مجادلہ کرتے ہو؟ تو عزیزان گرامی، یہ سورہ نجم کی آیات ہیں جن کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس سورہ کی پہلی 4 آیتیں پیغمبر اسلام پر نزول وحی کی گفتگو کر رہی ہیں، اور 5ویں آیت سے معلم وحی کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ اسے اس ہستی نے تعلیم دی ہے جو عظیم قدرت رکھتی ہے۔ پھر مزید تاکید کے ذریعے اضافہ فرماتا ہے، وہی ذات جو حد سے زیادہ توانائی اور ہر چیز پر تسلط رکھتی ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، یہ تعلیم اسے وقت دی جبکہ وہ افق اعلیٰ میں تھا، پھر وہ نزدیک ہوا، پھر اور نزدیک ہوا، یہاں تک کہ اس کے اور اس کے معلم کے درمیان کا فاصلہ 2 کمان یا اس سے بھی کچھ کم ہو گیا۔ اور یہاں خدا نے جس چیز کی وحی کرنی تھی وہ اپنے بندے کو کی، اور اس نے ہرگز جھوٹ نہیں بولا۔ کیا تم اس سے اس چیز میں کے بارے میں جو اس نے دیکھا ہے جھگڑتے ہو؟ تو واقعہ معراج جو ہے امام صادق علیہ السلام کی مفصل روایت ہے۔ علامہ قمی نے اپنی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، یہ تینوں وہ فرشتے ہیں جو سردار فرشتے ہیں، براق لے کر رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک نے براق کی مہار پکڑی ہوئی تھی، دوسرے نے رکاب تھامی ہوئی تھی، اور تیسرے نے رسول پاک کے لباس کو سنبھالا دیا اور آپ کو سوار کرایا۔ اس موقع پر براق کو چمکا، جس پر جبرائیل نے براق سے کہا، ٹھہرو ٹھہرو، آج تک تم پر کوئی پیغمبر سوار نہیں ہوا، اس کے بعد بھی کوئی سوار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اضافہ کرتے ہیں کہ جب جبرائیل نے براق کو ڈانٹا تو وہ رام ہو گیا۔ آپ اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل کے ہمراہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب ہم جا رہے تھے تو ناگہاں میری دائیں طرف سے کسی کی آواز آئی، اے محمد، لیکن میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر بائیں جانب سے کسی نے آواز دی اور کہا، اے محمد، تو میں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی بعد دست و سات برہنہ استقبال کے لیے آگے بڑھی اور کہا، اے محمد، میری طرف نگاہ کرو تاکہ میں تجھ سے بات کروں۔ تو میں نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ ہم اسی طرح آگے بڑھے، اچانک میں نے آواز سنی جو مجھے ناگوار گزری، میں نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں کی۔ یہاں جبرائیل مجھے نیچے لے آئے اور کہا کہ یہاں نماز پڑھیے، اور پھر مجھے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو جبرائیل نے کہا، یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تکلم کیا، یہ کوہ طور ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سوار ہوئے، کچھ فاصلہ طے کیا، پھر دوبارہ نیچے اتر کر نماز پڑھی اور بتایا گیا کہ یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر دوبارہ سوار ہوئے اور بیت المقدس پہنچے۔ براق کو وہاں باندھا گیا جہاں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں ابراہیم خلیل اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ جو کہ انبیاء کی صفوں میں موجود تھے، ان سب سے جو ہے وہاں ملاقات ہوئی، اور یہ سب میرے اعزاز میں وہاں جمع ہوئے تھے۔ نماز کا وقت ہوا اور میں سو رہا تھا کہ جبرائیل ان کو نماز پڑھائیں گے، لیکن جب صفیں مرتب ہوئی تو جبرائیل نے میرے بازو سے پکڑ کر آگے کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نماز پڑھائیں۔ مجھے امامت کے لیے انبیاء کی صفوں کے آگے کھڑا کیا۔ میں نے امامت کروائی، البتہ مجھے اس پر کوئی غرور نہیں۔ اس کے بعد ایک خادم میرے سامنے آیا اور اس کے پاس 3 برتن تھے، ایک میں پانی، دوسرے میں شربت اور تیسرے میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ کا برتن لیا اور اسے پیا۔ جبرائیل نے کہا، آپ ہدایت یافتہ ہیں اور آپ کی امت ہدایت پائے گی۔ پھر جبرائیل نے پوچھا کہ راستہ طے کرتے ہوئے آپ نے کیا سنا؟ میں نے کہا، میں نے دائیں طرف سے
ایک آواز سنی جو مجھے پکار رہا تھا۔ جبریل نے کہا آپ نے اس کا جواب دیا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے کوئی توجہ نہیں کی۔ جبریل نے کہا وہ یہودی مبلغ تھا، اگر آپ اس کا جواب دیتے تو آپ کی امت جو ہے آپ کے بعد یہودی ہو جاتی۔ اسی طرح بائیں جانب سے جو آپ کو پکار رہا تھا وہ مسیح مبلغ تھا، اگر آپ اس کی آواز پر بات کرتے، اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت آپ کے بعد مسیحی ہو جاتی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور آواز آئی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ایک عورت تھی جس نے سونا چاندی اور زیورات پہنے ہوئے تھے اور بڑی بن سمر کے آئی تھی، اور اس کے کلائیاں اور ہاتھ جو ہیں اس میں بھی سونا، اور وہ مجھے کہہ رہی تھی میری طرف دیکھیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ تو جبرائیل نے کہا وہ دنیا تھی جو مجسم ہو کر آپ کے سامنے آئی تھی، اگر آپ اس سے ہم کلام ہوتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ تو اس کے بعد آپ جبرائیل کے ہمراہ اوپر کی طرف گئے اور دنیا کے آسمان تک پہنچے۔ اس کے دروازے پر ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی جس کا نام اسماعیل تھا، اور اسے صاحب خطفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ارشاد باری ہے الا من خطف الخطفۃ فاتبعه شہاب ثاقب، سورہ صافات کی آیت نمبر 10 ہے۔ مگر کوئی خبر چرائے تو اس پر تیر شہاب برستے ہیں، یعنی شیاطین جب آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو پھر ان کو روکا جاتا ہے، تو اس حساب سے اس کو خطفہ کہا جاتا ہے۔ اس فرشتے کے متحد 70,000 فرشتے ہیں۔ اور یہ بھی میں عرض کروں، جب عربی زبان میں 70 کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کبھی بالکل 70 ہی ہو، یعنی 69 کے بعد 70 آتا ہے، 70,000۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ عربی زبان میں جب بہت زیادہ بے شمار کہنا ہو تو وہ اس وقت بھی 70,000 کہہ دیتے ہیں، یعنی بہت بڑی تعداد میں۔ تو کہا کہ 70,000 فرشتے جو تھے اس فرشتے کے کمانڈ میں تھے۔ اس فرشتے نے پوچھا جبرائیل آپ کے ہمراہ کون سی ہستی ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے۔ اس پر فرشتے نے پوچھا یہ مبعوث ہو گئے ہیں؟ جبرائیل نے کہا ہاں مبعوث ہو گئے ہیں۔ اس پر اس نے دروازہ کھولا اور ہم نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور ایک دوسرے کے لیے استغفار کیا۔ اس نے استقبال کرتے ہوئے کہا مرحباً، وہ عربی زبان میں جیسے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، اور پھر کہا پیغمبر صالح و برادر صالح۔ اس کے بعد فرشتے آتے رہے اور دیدار کرتے رہے۔ یہ پہلا آسمان دنیا کا آسمان ہے، یعنی پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اس کے بعد ہم آگے پہنچے، وہاں پر جس فرشتے کو دیکھا وہ خوش و خرم تھا، مگر ایک فرشتے کو دیکھا کہ جس سے بڑی مخلوق میں نے نہیں دیکھی اور وہ غصے کی حالت میں تھا، وہ بھی مجھے ملا تو دوسرے فرشتوں کی طرح اس نے بھی مجھے سلام کیا اور وہ دعائیہ جملات کہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے پر جو ہے خوشی کے آثار نہیں تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا یہ فرشتہ خازن دوزخ ہے، یعنی جو دوزخ کا سردار فرشتہ ہے اس کا نام مالک ہے۔ جب سے یہ جہنم کا انچارج بنا ہے اس دن سے یہ دشمنان خدا کے لیے اپنے غیظ و غضب میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ فرشتہ یعنی تخلیقاً ہی ایسا ہو گیا ہے۔ تو میں نے جبریل سے کہا اس سے کہو کہ مجھے جہنم دکھائے۔ جبریل کے کہنے پر مالک نے جہنم کے دروازے کو کھولا تو اس سے آگ کا شعلہ نکلا اور اوپر کی طرف پھیل گیا، پھر اسے حکم دیا گیا کہ بند کر دے، تو اس نے حکم کو مانتے ہوئے بند کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم دوسرے آسمان پر سیر کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہماری ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس کا رنگ گندمی تھا۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پھر جبرائیل نے میرا تعارف کروایا اور کہا یہ آپ کی ذریت میں سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پاکیزہ روح، پاکیزہ خوشبو اور پاکیزہ جسم۔ حضرت آدم کو میں نے سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کیا، سلام و تحیات کے ساتھ الوداع کیا۔
یہاں پر ایک فرشتے کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک نور کی لوح تھی۔ عزیزان اکرامی، میں آج جو معراج کا واقعہ بیان کر رہا ہوں تو یہ بہار الانوار سے، تفسیر المیزان سے اور فروغ ابدیت آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب ہے اس سے، اور پھر آخر میں اس کے جو نتائج ہیں وہ ہم آیت اللہ جوادی عاملی ان کی جو تفسیر موضوعی ہے اس میں سے پڑھ کے آپ کو سنائیں گے اور بتائیں گے۔ اور یہ تقریباً سارے ہی جو ہیں بزرگان اس وقت جو ہے موجود ہیں وہ مراجع کی لسٹ میں آ گئے ہیں، یعنی حضرت آیت اللہ جوادی عاملی، حضرت آیت اللہ جعفر سبحانی، یہ دو ابھی ہیں بقید حیات، اور علامہ طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے اور بہت بڑی عالمی شخصیت ہیں اور علمی شخصیت ہیں، تو انہوں نے جو بیان کیا ہے تو ان ساری کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں سے جو ہے خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جبریل فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک فرشتے کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک نور کی لوح تھی اور وہ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اسرائیل ہے۔ جبریل نے تعارف کروایا کہ نبی رحمت حضرت محمد ہے۔ اسرائیل نے مرحبا کہا اور سلام کا جواب دیا۔ ملک الموت نے بتایا، اور میں عرض کروں کہ وہ باقی فرشتے تو پہلے ہی، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، وہ جو فرشتے وہ تینوں تو پہلے ہی حضرت کو زمین سے لینے کے لیے آئے تھے۔ یہ اسرائیل تھا جو کہ ابھی جو ہے وہ دوسرے آسمان پر موجود ہے اور اس کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ تو اسرائیل نے مرحبا کہا اور سلام کا جواب دیا۔ ملک الموت نے بتایا کہ خداوند عالم نے پوری دنیا کو میرے لیے مسخر کیا ہے اور مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ پوری دنیا میرے لیے ایک درہم کی طرح ہے جو میری مٹھی میں ہے۔ اس کے بعد رسول پاک فرماتے ہیں مجھے مختلف انسانوں کے چند گروہوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ ان گروہوں میں سود خوروں کا گروہ، خیانت کاروں کا گروہ شامل تھے، چغل خوروں اور تمسخر اڑانے والوں کا گروہ بھی دیکھا جن کو ان کے جسم کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا۔ خیانت کار عورتوں کا گروہ دیکھا جنہیں ان کے پستانوں سے باندھ کر لٹکایا گیا تھا۔ یہ عورتیں اپنی نجاز اولاد کو دوسرے مردوں سے منسوب کرتی تھی۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے کو سلام و مغفرت کا دعائیہ جملے جو ہے اس کا تبادلہ ہوا۔ انہوں نے کہا مرحبا برادر صالح اور پیغمبر صالح۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے، وہاں پر موجود 14ویں کے چاند کی مانند ایک خوبصورت شخصیت دیکھی۔ جبریل نے بتایا کہ یہ آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ رسول پاک نے سلام کیا، انہوں نے جواب سلام کہا، وہ وہی جملہ دہرایا جو ملائکہ اور نبی دہرا رہے تھے، یعنی برادر صالح، پیغمبر صالح۔ چوتھے آسمان پر ایک فرشتے کو دیکھا جو ایک تخت پر بیٹھا تھا، اس کے زیر فرمان 70,000 فرشتے تھے۔ اس کے زیر فرمان، ہر فرشتے کے زیر فرمان 70,000 فرشتے مزید تھے۔ رسول پاک سمجھے کہ شاید صلوات پڑھنے بار محمد والا۔ تو وہاں جو فرشتہ تھا چوتھے آسمان پر، اس کے زیر کنٹرول 70,000 فرشتے اور ہر فرشتے کے زیر کنٹرول 70,000 فرشتے۔ تو وہاں جو فرشتہ جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس پر جبریل نے سختی کے ساتھ اسے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے اطاعت کی اور کھڑا ہو گیا۔ اب وہ قیامت تک کھڑا رہے گا۔ تو بہرحال مختلف روایتیں اس قسم کی موجود ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر، اور بعض روایتوں کے مطابق جو ہے نا حضرت ادریس بھی زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں۔ تو جس طرح کے وہ 300 سال تک وہ زندہ رہے، اصحاب کہف، اور وہ بھی امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی ان کی مدد کے لیے تشریف لائیں گے۔
फिर पांचवें आसमान पर हजरत हारून, फिर इमरान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। वहां के रहने वाले फरिश्तों ने हजूर को सलाम किया और दुआएं दी। फिर छठे आसमान की तरफ गए, वहां पर गंदमी रंग वाला एक बुलंद कामत मर्द देखा। जिब्रील ने बताया, ये आपके भाई मूसा इब्ने इमरान हैं। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, और वहां रहने वाले तमाम फरिश्तों ने खुजू और खुशू के साथ मेरा एहतराम किया। इसके बाद सातवें आसमान की तरफ उरूज किया और वहां एक शख्स को देखा जो बैतुल मामूर के किनारे, ये बैतुल मामूर जो है, जो जवार परवरदिगार के पास है, उस रफी मकाम पर पहुंचे। जबरील ने बताया कि ये आपके जद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इस वक्त रसूल पाक ने इस आयत की तिलावत की, इन्ना औलन नास बि इब्राहीम लल्लज़ीना इत्तबऊहु व हाज़न नबी वल्लज़ीना आमनू वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। ये सूरा आल इमरान की आयत नंबर 68 है। तर्जमा इसका ये है, यकीनन इब्राहीम से करीब तर उनके पैरोकार हैं, और फिर ये पैगंबर और साहिबान ईमान है, और अल्लाह साहिबान ईमान का सरपरस्त है। तो रसूल पाक ने अपने जद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। उन्होंने जवाब सलाम दिया। हज़रत इब्राहीम ने वही कलमात दुहराए और फरिश्तों ने ताज़ीम और तकरीम की। रसूल खुदा फरमाते हैं, आसमान हफ्तम पर नूर के दरिया देखे जिनकी मौजों से आंखें खीरा होती थी। जिब्राईल ने बताया कि अल्लाह ताला का अपनी मखलूक से 70,000 हिजाब का पर्दा है। अल्लाह ताला के नजदीक मैं और इसराफील हैं। हमारे और अल्लाह ताला के दरमियान चार हिजाब हैं। अल्लाह ताला और इन फरिश्तों के दरमियान 4 हिजाब है। कौन कौन से हिजाब हैं? हिजाब नूर, हिजाब जुल्मत, हिजाब अब्र, हिजाब आब। रसूल पाक फरमाते हैं कि हम बैतुल मामूर में दाखिल हुए, वहां 2 रकत नमाज पढ़ी। तो अजीज़ान गिरामी, जिस तरह जमीन पर खाना काबा है, तो इस तरह सातवें आसमान पर खाना काबा की तरह ही, यानी वो बैतुल मामूर है जिसके गिर्द मलाइका तवाफ करते हैं। तो फरमाते हैं हम बैतुल मामूर में दाखिल हुए, वहां 2 रकत नमाज पढ़ी, और मैंने वहां अपने असहाब में से कुछ को वहां पाया जो नए लिबास पहने हुए थे, और कुछ ऐसे सहाबी थे जिनके लिबास पुराने थे, वो हमारे साथ आ मिले। वहां पर 2 नहरें देखी, इनका नाम, एक का नाम कौसर है और दूसरी का नाम रहमत है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें मुशाहिदा फरमाई। 7वें आसमान पर बैतुल मामूर के पास दरख्त तूबा को देखा। ऐसा दरख्त कि अगर एक परिंदा उसके तने से लेकर उसके शाखों तक की मुसाफत को तय करे, तो अगर वो 700 साल तक मुसलसल परवाज करता रहे, तो इस दरख्त की शाख वो यानी उस तक पहुंचेगा। इस दरख्त की शाख हर घर में सजी हुई है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में है, तूबा लहुम व हुस्नो मआब। रसूल खुदा फरमाते हैं, जब हम बहिश्त में दाखिल हुए तो मैंने जिब्राईल से इन दरियाओं के मतलब पूछा जिनकी अजमत व बुजुर्गी और हैबत ने मुझे ताज्जुब में डाला हुआ था। जिब्रील ने कहा, ये दरियाए हजाबात हैं जिनकी वजह से अल्लाह तबारक ताला ने अपनी मखलूक के दरमियान पर्दे डाल दिए हैं। अगर ये न होते तो नूर अर्श हर उस चीज को पारा पारा कर देता जो इसमें है। इसके बाद दरख्त सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। तो अजीज़ान गिरामी, ये समझने के लिए इनकी हकीकतों को हम तो नहीं समझ सकते। सिर्फ ये है कि यानी जिस तरह से ये दुनिया का आसमान है जिस पर चांद है, सूरज है, क्या तो फिर कई कहकशाएं हैं। तो अब ये दुनिया का आसमान, फिर फरमाया पहले आसमान पे गए, वहां पर वो दोज़ख में पड़े हुए लोगों को और उनको देखा, और फिर इजराइल को भी देखा। फिर दूसरे पर गए, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, पांचवें पे हजरत हारून को, फिर छठे पे हजरत मूसा को, सातवें पे हजरत इब्राहीम को, बैतुल मामूर को देखा, और फिर दरख्त तूबा। और उसके बाद जो है ना, सबसे इंतहाई चीज, या जो ये कह लें कि साल में मादा की आखिरी चीज, तो उसको कहा गया है सिदरतुल मुंतहा। सिदरा वैसे अरबी जुबान में सिदरा बेरी के दरख्त को कहते हैं, तो यानी सिदरतुल मुंतहा, मुंतहा कहते हैं आखिरी किनारे को, आखिरी सिरे को। तो कहते हैं दरख्त सिदरा मुंतहा तक पहुंचे।
اس کے ایک پتے کے نیچے ایک امت تھی، یعنی اتنا بڑا وہ سدرۃ المنتہا کہ ایک ایک پتے کے نیچے ایک ایک پوری امت سما جائے، یعنی گویا کہ اتنی بڑی وہ امبریلا چھتری کی طرح کہ یعنی اتنا بڑا یہ پوری پوری امت اس کے ایک ایک پتے کے نیچے۔ پھر اس درخت کے ساتھ فاصلہ اتنا ہی تھا جیسے کہ فرمایا گیا قاب قوسین او ادنا، یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے ندا دی اور فرمایا اچھا یہ میں عرض کروں گا بعد میں کہ یعنی سدرۃ المنتہا کے بعد ایک وہ مقام آتا ہے کہ جہاں رسول پاک جو ہے تنہا آگے بڑھے ہیں، جبرائیل بھی وہاں رک گئے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس میں یہاں تک جا سکتا ہوں، اگر میں 1 انچ بھی آگے بڑھوں تو میرے بالوں پر جل جائیں گے، تو لہٰذا یہ میری آخری انتہا۔ تو یعنی جبرائیل جو فرشتوں کا نورانی مخلوق کا سردار ہے، اس کی بھی جہاں پر انتہا ہے، جلتے ہیں جس مقام پر جبرائیل کے پر، جلتے ہیں جس مقام پر جبرائیل کے پر، ان کے مقام کا شناسہ تو ہی تو ہے، یعنی جہاں پر جبرائیل کے پر بھی جل رہے ہوں وہ بھی نہ جا سکے اور محمد مصطفیٰ اس سے آگے بڑھ جائیں، تو ظاہر ہے ان کے مقام کو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں 285 اور 286 اس کو دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ کہتے ہیں رسول پاک اللہ تعالیٰ نے مجھے ندا دی اور فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول خدا اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں۔ تو میں نے اس کے جواب میں اپنی اور اپنی امت کی طرف سے عرض کی کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وعلیک المصیر، اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ قرآنی مکالمہ ہو رہا ہے، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 86 ہے، اور یہ دعا مانگنے کے لیے اور نماز کے بعد ان کو پڑھنے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اس میں ایمان کی بات بھی ہے اور جو ہے انسان اپنے کے لیے دعا بھی مانگتا ہے۔ اور یہاں پر رسول پاک فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو فائدہ ملے گا، برا کرے گا تو اسے نقصان پہنچے گا۔ تو میں نے عرض کی، اب رسول پاک فرماتے ہیں میں نے عرض کی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو جائے تو ہم سے مواخذہ نہ فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا مواخذہ نہیں کروں گا۔ میں نے عرض کی ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے پروردگار اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے ہو گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایسا کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ میں نے عرض کی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے ہمارے رب ایسا بوجھ ہم سے نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، اور ہمارے قصوروں سے درگزر فرما اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آپ نے مانگا آپ کو اور آپ کی امت کو عطا کیا۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، معراج جو ہے ایک مسلمہ حقیقت ہے، علماء اسلام کے درمیان اصل مسئلہ معراج میں کوئی اختلاف نہیں
کیونکہ قرآنی آیات بھی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم اس پر گواہ ہیں، اور متواتر روایات بھی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بعض لوگ پہلے سے کیے ہوئے فیصلوں کی بنا پر اس بات کو قبول نہیں کر سکتے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے جسم اور روح کے ساتھ پرواز کیا تھا، لہذا انہوں نے اس کی معراج روحانی اور حالت خواب سے مشابہ ایک چیز کے ساتھ تفسیر کی ہے۔ حالانکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جسمانی پرواز میں نہ تو کوئی عقلی اشکال ہے اور نہ ہی موجودہ زمانے کے علوم کی طرف سے اس پر کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اس بنا پر استبداد یعنی جو بات کہتے ہیں جی بعید ہے اس کو کہتے ہیں استبعادات کی خاطر آیات کے ظاہر اور صریح روایت کو ترک کرنے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ اس سے قطع نظر سورہ نجم کی معراج سے متعلقہ آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ایک گروہ اس مسئلے کے خلاف لڑنے جھگڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ مسئلہ معراج نے مخالفین کے درمیان ایک شور و غل اور غوغا برآمد یعنی گوگا کر دیا۔ معراج کا مقصد کیا تھا؟ اس سفر میں پیغمبر اسلام نے ایک جانب تو شہود باطنی تک رسائی حاصل کی، اور دوسری جانب آپ کو اسی ظاہری آنکھ سے آسمان کی وسعتوں میں خدا کی عظمت کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ نے فرشتوں، اہل جنت، دوزخیوں اور ارواح انبیاء سے متعلق آگاہی حاصل کی جو آپ کی عمر مبارک کے سارے عرصہ میں خلق خدا کی تعلیم و تربیت میں آپ کے لیے الہام بخش تھی۔ تیسری چیز جو حاصل ہوئی، معراج اور بہشت۔ آیات معراج سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم شب معراج جنت کے قریب سے گزرے یا اس میں وارد ہوئے۔ یہ بہشت چاہے بہشت جاوداں ہو یا جنت الخلد ہو جیسا کہ مفسرین کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے، یا وہ برزخی جنت ہو جسے ہم نے اختیار کیا ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں۔ یہ علامہ آیت اللہ جوادی عاملی جو ہے انہوں نے جو تفسیر کی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ برزخی جنت تھی۔ تو بہر صورت ہم نے اس بہشت میں انسانوں کے مستقبل کے بہت سے اہم مسائل مشاہدہ فرماتے ہیں، تو جن کی تشریح جو ہے اسلامی روایات میں ملتی ہے۔ واقعہ معراج کے بارے میں بہت سی ضعیف اور مجہول روایات بھی ملتی ہیں، جس سے بعضوں کی نظر میں یہ مسئلہ قابل اعتراض ہو گیا ہے۔ معروف مفسر مرحوم طبرسی کے قول کے مطابق وہ کہتے ہیں معراج کے بارے میں 4 قسم کے گروہ ہیں جنہوں نے روایتیں کی ہیں، یا 4 قسم کی روایتیں۔ نمبر 1، وہ روایات جو متواتر ہونے کی بنا پر قطعی اور یقینی ہیں، مثلا معراج کا اصل واقعہ یہ قطعی اور یقینی ہے، لہٰذا وہ روایتیں جو متواتر ہیں تو اس پر ہمیں یقین کرنا ہے۔ وہ روایات جو معتبر منابع سے نقل ہوئی ہیں ایسے مسائل پر مشتمل ہیں جن کے قبول کرنے میں کوئی عقلی معنی نہیں ہے، مثلا وہ روایات جو آسمانوں میں عظمت خدا کی بہت سی آیات کے مشاہدے کے بارے میں کہتی ہیں۔ نمبر 3، وہ روایات جن کا ظاہر ان اصولوں کے ساتھ جو آیات قرآنی اور مسلم اسلامی روایات سے حاصل ہوئے ہیں تضاد رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی توجیہ کی جا سکتی ہے، جیسے وہ روایات جو یہ کہتی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے جنتیوں کے گروہ کو جنت میں اور دوزخیوں کے گروہ کو دوزخ میں دیکھا۔ تو چونکہ سوال یہاں یہ کیا جاتا ہے کہ جنت میں تو برزخ کے بعد قیامت کے برپا ہونے کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے، اور اسی طرح جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو یہ جو رسول پاک نے وہاں پر دیکھا ہے بعض جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں، تو یہ کون سی جنت ہے؟ تو بہشت و دوزخ سے مراد برزخی بہشت و دوزخ ہیں۔ برزخی بہشت میں مومنین اور شہداء کی ارواح رہتی ہیں، جبکہ کفار اور مجرمین کی ارواح برزخی دوزخ میں رہتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ابھی بھی جو دنیا سے جا چکے ہیں مومنین وہ برزخی جنت میں ہیں، اور جو کافر اور منافق جا چکے ہیں وہ برزخی دوزخ میں ہیں۔ اچھا، اگر وہ جنت اور دوزخ نہ بھی کہی جائے جو کہ قیامت کے بعد ملنے والی ہے، تو اس طرح سے اس کی توجیہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، وہ روایات جو ایسے باطل و بے بنیاد مطالب پر مشتمل ہے جو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے، اور ان کے مطالب ہی ان کے مجہول ہونے پر گواہ ہیں، جیسے وہ روایات جو کہتی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے خدا کو ظاہری آنکھ کے ساتھ دیکھا ہے،
جو اس سے گفتگو کی ہے، یعنی جب گفتگو کی ہے تو وہ تو جس لہجے میں بات کی ہے وہ مولا کائنات علی علیہ السلام کے لہجے میں بات کی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ رسول پاک نے آنکھوں سے دیکھا ہو اور خدا نے زبان سے بات کی ہو. نہیں، خدا متکلم ہے، جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر سکتا ہے. تو مولا کائنات علیہ السلام کے لہجے میں بات کی. اس قسم کی روایت اور ان کے مانند قطعاً مجہول ہے اگر یہ کہ استدار سے شہود باطنی مراد لیا جائے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہاں گئے اور اللہ نے دیکھا، اللہ کو رسول پاک نے دیکھا، جیسے کہ اہل سنت کی روایتیں ہیں، وہاں ہے کہ جی اللہ سے دیدار ہوا اور اللہ کا اور ان کا فاصلہ جو ہے 2 کمان اس سے کم تر رہ گیا، اور اللہ نے جو ہے اپنا ہاتھ جو ہے میرے کاندھے پر رکھا اور میں نے اس ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی. یا جیسے بعد میں ہمارے ہاں جو کہتے ہیں وہ پردہ تھا اور پردے سے پیچھے سے ہاتھ برآمد ہوا اور آپ نے وہ پہچان لیا اور کہا یہ تو وہی ہاتھ ہے، کیونکہ اس ہاتھ میں انگوٹھی تھی اور وہ مولا علی کی انگوٹھی تھی، تو رسول پاک نے پہچان لیا. تو یہ جو باتیں کی جاتی ہیں یہ ایسی روایتیں ہیں جو ان کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی جو بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کی حقیقت نہیں ہے. اور مجموعہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر گرامی نے یہ آسمانی سفر چند مرحلوں میں کیا. پہلا مرحلہ مسجد الحرام اور مسجد اقصی کے درمیانی فاصلے کا مرحلہ تھا، جس کی طرف سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اشارہ ہے کہ پاک و منزہ ہے وہ خدا جو ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گیا. بعض معتبر روایت مطابق آپ نے اثناء راہ میں جبرائیل کے میت میں سرزمین مدینہ میں نزول فرمایا، وہاں نماز پڑھی، اور مسجد الاقصی میں بھی ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ جیسے عزیز انبیاء کی ارواح کی موجودگی میں نماز پڑھی، اور امام جماعت خود آپ ہی تھے. اس کے بعد وہاں سے آپ کا آسمانی سفر شروع ہوا اور آپ نے 7 آسمان کو یکے بعد دیگرے عبور کیا، اور ہر آسمان پر ایک نیا ہی منظر آپ نے دیکھا. بعض آسمانوں میں پیغمبروں اور فرشتوں سے، بعض آسمانوں میں دوزخ اور دوزخیوں سے، بعض میں جنت اور جنتیوں سے ملاقات کی. پیغمبر اکرم نے ان میں سے ہر ایک سے بہت سی تربیتی اور اصلاحی قیمتی یادیں اپنی روح میں ذخیرہ کی اور بہت سے عجائبات کا مشاہدہ کیا، جن میں سے ہر ایک عالم ہستی کے اسرار سے ایک راز بستہ راز تھا، اور واپس آنے کے بعد ان کو صراحت کے ساتھ اور بعض اوقات کنایا اور مثال کی زبان میں امت کی آگاہی کے لیے مناسب فرصتوں میں بیان کرتے رہے، اور تعلیم و تربیت کے لیے اس میں بہت زیادہ فائدہ تھا. معراج کے بارے میں کچھ مزید نکات. پہلی بات یہ ہے کہ معراج بیداری کی حالت میں تھا، یعنی آیت میں کہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، اور بندہ جو ہے وہ جسم اور روح سے مرکب ہوتا ہے، تو لہذا رسول پاک کا جسم کے ساتھ معراج تھی. یہ بے عبد ہی کہا گیا ہے، بے روح ہی نہیں کہا گیا. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں فضیلت اس میں نہیں کہ خواب میں سیر کی، خواب تو دوسرے انسان بھی دیکھتے ہیں. خداوند عالم جس معراج کی اتنی عظمت بیان کر رہا ہے وہ خواب کی حالت سے قطعی مناسبت نہیں رکھتی. بی بی عائشہ سے جو نقل ہوا ہے کہ رسول کریم اپنے بستر سے جدا نہیں ہوئے، اس پر تاریخی اعتراض بھی ہے اور تفسیری اعتراض بھی ہے. تاریخی اعتراض تو یہ ہے کہ اس وقت تو بی بی عائشہ کی رسول پاک سے شادی ہی نہیں ہوئی تھی، تو پھر وہ کس طرح سے یہ بیان کر رہی ہیں کہ رسول پاک بستر پر ہی تھے، کیونکہ معراج تو مکہ میں بعثت کے 10ویں سال یا 12ویں سال ہوئی ہے اور ان کی شادی مدینہ میں ہوئی ہے. بنابر ان معراج بیداری کی حالت پر ہوئی ہے، نہ کہ خواب میں. مکہ میں ہوئی ہے نہ کہ مدینہ میں. جسمانی اور روحانی تھی نہ کہ صرف روحانی. البتہ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ ادراک و شہود، جب ہم کسی چیز کو درک کرتے ہیں، کوئی علمی مسئلہ سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہے ہم جو درک کرتے ہیں وہ ہمارا جسم درک نہیں کرتا بلکہ روح کرتی ہے. اگر کوئی شخص کسی عقلی مسئلے کے سمجھنے میں مشغول ہو تو در حقیقت اس کی روح اس عقلی مسئلے کو سمجھ رہی ہوتی ہے، نہ کہ جسم، اگرچہ وہ مطالعہ کی حالت میں جسم بھی رکھتا ہے، کیونکہ جسم کا معارف کے سمجھنے میں کوئی کردار نہیں ہے. معارف غیبی کا سمجھنا اور کشف و شہود کرنا انسان کی روح سے مربوط ہے.
دوسری چیز، معراج میں کون آپ کے ہمراہ تھا؟ ائمہ معصومین سے مروی احادیث میں نقل ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا جب میں تمام مراحل کو طے کر کے آسمانوں سے گزرا اور بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا کے نزدیک پہنچا تو میرے بعض اصحاب میرے ساتھ ہمراہی کر رہے تھے، معی اناس من اصحابی، جنہوں نے نئے لباس پہنے تھے وہ میرے ساتھ وارد ہوئے، اور جن کے نئے لباس نہیں تھے وہ پیچھے رہ گئے، کچھ کو میں اپنے ہمراہ لے آیا، کچھ میرے ہمراہ آ گئے۔ تو یہ جو کہا گیا ہے کہ میرے ساتھ خاص صاحب تھے، تو آخر ذکر لوگوں سے مراد اہل بیت عصمت و طہارت اور وہ نیک مومن تھے جو آپ کے ہمراہ اس منزل پر پہنچے ہیں۔ تو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے کس لہجے میں بات کی؟ یہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں سمیت رسول اللہ وقد سئل بأی لغت خاطبک ربک لیلۃ المعراج فقال خاطبنی بلغت علی ابن ابی طالب۔ جب پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا خداوند سبحان نے کس لہجے میں بات کی تو حضرت نے فرمایا میں نے اللہ کی باتوں کو علی ابن ابی طالب کے لہجے میں سنا۔ اور یہاں پر روایتیں ہیں کہ رسول پاک فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھ سے بات کرنا چاہی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے محمد میں نے تیرے دل میں دیکھا کہ تو میری مخلوق میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، تو میں نے چاہا کہ اسی کے لہجے میں تجھ سے بات کروں، تو لہذا مولا کائنات علی علیہ السلام کے لہجے میں بات ہوئی ہے۔ لیکن حضرت علی زمین پر ہی تھے، وہ آسمان پر ان کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ آیت یہ کہہ رہی ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، ایک بندے کی بات ہو رہی ہے، ابدا کی بات، دو بندوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اور پھر ویسے بھی زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، جب رسول پاک آسمانوں کی طرف چلے گئے تو زمین پر جو حجت خدا تھے وہ مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو کیا رسول پاک کو ایک ہی دفعہ معراج ہوئی ہے؟ اکثر مفسرین کہتے ہیں رسول پاک کو 2 دفعہ معراج ہوئی ہے، البتہ اس سے زیادہ کی بھی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اس میں ہو سکتا ہے بعض معراجیں جو ہیں وہ جسمانی ہوں اور روحانی ہوں، اور بعض صرف روحانی ہوں، ممکن ہے بعض سواری کے بغیر ہوں، بعض سواری کے ساتھ ہوں، نیز کبھی سواری براق ہو تو کبھی رف ہو، کبھی فرشتوں کے پر ہوں تو کبھی جبرائیل کے پر ہوں، جیسا کہ یہ بھی متصور ہے کہ یہ سب ایک ہی سفر میں واقعہ چیزیں ہوئی ہوں۔ لیکن از خاک تا لقاء اللہ، ہر مرحلے سے موضوع سواری رہی ہے، یہاں تک کہ وہ منزل جہاں اصلاً سواری کی مجال ہی نہیں، جہاں جبرائیل بھی کہیں کہ لو دنوتو انبلتن لاحترقتو، کہ یعنی اگر میں انگلی کے پور کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے جو پر ہیں وہ جل جائیں۔ تو جہاں جبرائیل کے پر جل جائیں وہاں کسی اور سواری کی کیا مجال ہے کہ وہ وہاں پر رسول پاک کو لے کے جائے۔ بندگی عزیزان گرامی اہم نقطہ ہے، بندگی اگرچہ معرف غیبی کے حصول کے لیے زمینہ ساز ہے، لیکن اس کے سارے مرتبے برابر نہیں، کیونکہ بندگی کے کچھ مرحلوں میں اللہ کے اسم جزئی کی بندگی ہوتی ہے، جیسے عبد الرزاق، عبد الباسط، عبد الکریم، یعنی جو عبد الرزاق یعنی عبد جو اضافہ ہوا ہے الرزاق کی طرف، یہ اسم اللہ کا ہے۔ عبد الباسط، عبد الکریم، کریم اللہ کا اسم ہے۔ تو علامہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ یہ اسم جزئی کی بندگی ہے، اور کچھ بندگی ایسی ہے جو اللہ کے اسم اعظم کی بندگی ہے، جیسے عبداللہ یعنی عبد جو اللہ کی طرف اضافہ ہوا ہے، عبداللہ۔ اور کوئی بندگی ایسی ہے جو اللہ کی ہویت مطلقہ کی بندگی ہے، یعنی ہوا جو ضمیر ہے اللہ کی طرف جاتا ہے، ہوا یعنی ہویت مطلقہ جو غیب الغیوب ہستی ہے اس کی طرف جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم کی آیت 10 ہیں، جو ان میں جو عنوان آیا ہے وہ عبدہو کا ہے، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، عبدہو کی بات ہے۔ عبدہی جو تمام مراحل بندگی میں بہترین مرحلہ ہے، اس لیے رسول گرامی نے سفر میں بغیر کسی واسطہ کے معارف اور علم کو خداوند منان سے حاصل کیا۔ دوسرے معارض میں ایسی خلوت اور تنہائی میسر نہ تھی
یہ فیض خداوندی جو رسول کریم کو پہنچا یہ رسول کریم کی شان بندگی تھی۔ اب یہ آخری نقطہ بیان کریں کہ معراج روحانی اور جسمانی، اور میں عرض کروں کہ تمام شیعہ جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ معراج جو ہے وہ کسی جسم اور روح کے ساتھ ہوئی، اور کچھ لوگ قائل ہیں صرف روح کے ساتھ ہوئی، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو معراج جسمانی اور روحانی دونوں کے قائل ہیں۔ لیکن علامہ جوادی عاملی کہتے ہیں، ابھی ان کی بات سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں معراج جسمانی جیسے مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی سیر اور پھر آسمانوں میں کہکشاؤں میں غرض کے عالم مادی میں کاملا ممکن ہے، کیونکہ بدن کی حرکت کا قلمرو جسم زمینی یا آسمانی میں منع نہیں ہے، نہ اصل حرکت بدن اجرام آسمانی میں محال ہے، نہ اس کی رفتار میں کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ نہ حرکت کی سست روی شرط ہے نہ تیز رفتاری معنی ہے۔ جس طرح ملکہ بلقیس کا تخت چشم زدن میں سینکڑوں میل کی مسافت طے کر آیا، وہ آصف بن برخیہ جس کے پاس ایک اسم کا علم تھا وہ 1500 میل کے فاصلے سے چشم زدن میں تخت بلقیس لے آیا تھا۔ رسول کریم کا بدن گرامی بھی آسمانوں کے وسیع مدار میں حرکت کر سکتا ہے، بس یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جسم ایک لحظے میں دور کی مسافت طے نہیں کر سکتا، اور معراج جسمانی نہیں تھی۔ البتہ یہ نقطہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ معراج جسمانی کی تحلیل و تبیین کرتے ہوئے افراد نہیں ہونا چاہیے کہ تمام امور روحانی و معنوی کی امور مادی میں توجیہ کی جائے، بلکہ معراج روحانی کا حصہ معراج جسمانی کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ معراج جسمانی اور روحانی کی حدود یہ ہے کہ اولاً رسول پاک معراج اور سیر کی تمام حالتوں میں بدن کے ساتھ تھے، اور اسی طرح تمام معراج کے تمام مراحل بیداری کی حالت میں انجام پائے۔ ثانیاً پیغمبر اکرم میں معراج کے پورے سفر کے دوران عالم طبیعت سے مکمل طور پر عالم طبیعت سے الگ نہیں ہوئے، بلکہ یہ عالم ملک و ملکوت اور عالم طبیعت پر مشتمل ایک صورت تھی۔ اس لیے اگر کسی ان میں سے صرف ایک کو فرض کر لیا جائے تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ موجود مادی مجرد ہو جائے یا مجرد موجود مادی ہو جائے، حالانکہ یہ دونوں فرض باطل ہیں کیونکہ ان کا لازمہ اجتماعی نقیضین ہے۔ ثالثاً حضرت کی سیر بدنی آسمانوں میں اس معنی میں نہیں کہ وہ عالم طبیعت سے خارج ہو گئے تھے اور عالم ماورا طبیعت میں داخل ہو گئے ہیں، کیونکہ آسمان زمین کی مانند موجود مادی ہیں اور ان پر احکام طبیعت جاری ہے، اگرچہ اصطلاحاً ایک عنصری ہے اور دوسرا سمائی۔ الصلاۃ قربان کل تقی، نماز اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، خواہ نماز زمین پر پڑھی جائے یا آسمان پر پڑھی جائے، خواہ بدن کثیف کے ساتھ پڑھی جائے خواہ بدن لطیف کے ساتھ پڑھی جائے یا رقیق سے پڑھی جائے، دونوں حالتوں میں قرب خدا جو ہے وہ فقط روحانی ہے، اور بدن ہرگز خدا سے تقرب مکانی پیدا نہیں کر سکتا۔ عالم مادہ اور عالم طبیعت میں مادہ جا سکتا ہے اور عالم تجرد میں مادہ نہیں جا سکتا۔ جہاں تک ممکن ہے مادے کا جانا وہاں تک معراج جسمانی بھی ہے روحانی بھی ہے، اور جہاں مادہ جا نہیں سکتا وہاں معراج روحانی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو علامہ جواد جو ہے جوادی عامری وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں عالم مادہ ہے وہاں تک معراج جسمانی ہے، اور جہاں ماورائے مادہ ہے جہاں مادہ نہیں ہے تو وہاں تو جسم جا ہی نہیں سکتا، وہاں جو ہے وہ روح جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہیں، جسمانی بھی ہے روحانی بھی ہے، لیکن وہاں تک جہاں تک عالم مادہ ہے، اور جہاں تک عالم ارواح ہے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ معراج روحانی ہے۔ تو عزیزان گرامی، چونکہ آج ہم چاہتے تھے تفصیلی طور پر اس کو بیان کیا جائے تو اسی پر ہم ختم کرتے ہیں، اور رسول پاک نے جو دوسرا مسئلہ تھا ازواج مطہرات متعلق وہ بعد میں بیان کریں گے۔